اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 47 اور 48 ہے، 47 اور 48، اور ترجمہ یہ ہے: اور وہ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کو ہرگز اس کے خلاف نہ کرے گا۔ بے شک تمہارے رب کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے جو تم شمار کرتے ہو، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کو میں نے ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، پھر میں نے ان کی گرفت کی اور میری ہی جانب انجام ہے۔ حضرات گرامی، یہ آیتیں اس پس منظر میں ہیں کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ امت کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اللہ نے جو ان کے اوپر اتارا، نازل کیا، وہ اس کے بندوں تک پہنچا رہے ہیں، اور کفار مکہ ہیں کہ ان کی سرکشی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، ان کی بدتمیزیاں، گستاخیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا گستاخانہ رویہ اور انتہائی ناروا اور نازیبا سلوک وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہدایت کی راہ دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اپنے رب کو پہچانو، اس کائنات کے خالق اور مالک کو پہچانو، جس نے تم کو اور تمہارے باپ داداؤں کو اور پوری اس انسانیت کو، پوری مخلوقات کو، اس پوری کائنات کو جس نے پیدا کیا ہے، اس کو پہچانو۔ وہ تمہارا رب ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود برحق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ سچا ہے، وہ حقیقی معبود ہے، باقی کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ جس کی تم عبادت کر رہے ہو یہ سب باطل ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی تسلیم کرو، اور جانو، اس حقیقت کو پہچانو، ان حقیقت سے آشنا ہو جاؤ۔ اب وہ یہ باتیں پیش کر رہے ہیں اور کفار مکہ اکڑے جا رہے ہیں، منہ بنا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، برا سلوک کر رہے ہیں، الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اسی میں یہ بھی ہے کہ جب آپ انہیں قصے سناتے ہیں انبیاء سابقین کے، اور ان سے کہتے ہیں جیسے کہ گزشتہ آیات میں گزرا کہ اے لوگو، قوم نوح اور قوم عاد کے تذکرے تمہارے درمیان ہیں، قوم سمود اور قوم لوط کے تذکرے تم آپس میں بیان کرتے ہو، تم اپنی تاریخ میں اس کو ذکر کرتے ہو۔ تم بتاؤ تو صحیح کہ ان لوگوں کے اوپر عذاب اللہ کا کیوں آیا؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ کا عذاب ان پر اس لیے آیا کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکامات سے منہ موڑ لیا، نبیوں کے ساتھ گستاخیاں کی، اور اپنے جرائم میں، اپنی شناعت میں حد سے گزر گئے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی گرفت کی اور ان کے اوپر اپنا عذاب بھیجا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کی پکڑ سے مامون مت رہو، مطمئن مت رہو، پتہ نہیں کس وقت اللہ کا عذاب آ جائے، کس وقت وہ تمہاری گرفت کر لے، کس وقت وہ تمہیں سزا دے دے۔ آخرت کی سزا تو ہے ہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں دنیا ہی میں سزا دے دے۔ ڈرو اس بات سے، اپنے جرائم سے باز آ جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اب یہ باتیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو کفار مکہ مذاق اڑا رہے ہیں، ہنسی اڑا رہے ہیں، کہہ رہے اچھا تو پھر جو عذاب لانے کا تم وعدہ کر رہے ہو کہ اللہ عذاب بھیج دے گا، تو پھر وہ بھیج کیوں نہیں دیتا؟ دیکھو ہم تو گناہ کر رہے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، یہ جو مزاج ہے
یہ بہت سارے لوگوں کا آج بھی مزاج ہے. وہ دولت کے نشے میں ہیں، اقتدار کے نشے میں ہیں، طاقت کے نشے میں ہیں، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. دیکھیے رات میں ہم نے گناہ کیا، آج صبح ہم اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو ذہنیت ہے یہ بڑی خطرناک ذہنیت ہے. اس کو کہتے ہیں کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. آدمی لٹ گیا ہے، پریشان ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ ہم کیسے لٹ گئے، اسے احساس بھی نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے، احساس مردہ ہو گیا ہے. اے وہ شخص جو ظالم ہے تو سن لے اور کان کھول کر سن لے. اللہ اپنی حکمت کے تحت انسان کو موقع دیتا ہے توبہ کا، موقع دیتا ہے کہ وہ ظلم سے باز آ جائے، وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ گرفت نہیں کرے گا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاید اب سدھار کر لے اپنی غلطی کی، اب اپنی زندگی کی اصلاح کر لے، اب ٹھیک ہو جائے، مظلوموں کو ان کا حق دے دے، غلط کاموں سے باز آ جائے. اور اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو پھر اللہ کی جو سزا ہوتی ہے، اس کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے اور بڑی دردناک ہوتی ہے. پھر انسان تلملا جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے. اس کی جو سزا ہوتی ہے، یہ سزا کبھی دنیا ہی میں ہوتی ہے. حالات کا تبدیل ہو جانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو انتہائی طاقتور تھا اس کو انتہائی کمزور کر دیا، جو بڑا مالدار تھا اس کو بالکل فقیر اور قلاش بنا دیا، مفلس بنا دیا. جو بڑی طاقت کے نشے میں اکڑا اکڑا پھرتا تھا وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا. یہ ایام ہیں جو اللہ لے کر آتا ہے، یہ حالات ہیں جو اللہ گزارتا ہے، مگر لوگ انہیں سمجھتے نہیں ہیں. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسے ڈھیل ملتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ پھر اسے موت دے دیتا ہے. اور جب موت دے دیتا ہے اور اس کے بعد جو اس کی سزائیں شروع ہوتی ہیں وہ بڑی دردناک ہوتی ہیں، بہت دردناک سزائیں. لہذا یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ جلدی کر رہے ہیں آپ سے کہ عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب کیوں نہیں آتا. سن لو اللہ کا اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا. اس نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ پورا کر کے رہے گا. لیکن جیسے تم چاہتے ہو کہ فوراً ہو جائے، جو چیز کہیں وہ فوراً ہو جائے، تم کہتے ہو کہ اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو آسمان سے پتھر کیوں نہیں گرتے ہیں، زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی ہے، کوئی فرشتہ ہمیں مارتا کیوں نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو ان غیبیات کو ایسے ہی ظاہر کر دیا جائے؟ اگر اللہ ان چیزوں کو ظاہر کر دے تو پھر کون ہے جو ایمان نہیں لائے گا؟ لیکن نہیں، اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے. اور یہ جو یوم ہیں، ایام ہیں، وہ اللہ کی حکمت کے تحت ہیں. جو تمہیں سزائیں ملیں گی، یہ جو ایک دن تم شمار کر رہے ہو، ایک دن، یہ اللہ کے نزدیک بعض لحاظ سے 1000 سال اور بعض لحاظ سے 50,000 سال کے برابر ہے. بلحاظ اشتداد و امتداد، اس میں جو شدت پائی جائے گی اور جو اللہ تعالی موقع دیتا ہے، موقع دیتا رہتا ہے، یہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. تمہارے دن تو گزرتے چلے جائیں گے، لیکن یہاں پر اس کائنات میں اللہ کی حکمت کار فرما ہے. اللہ کی حکمت کے تحت اس کی قدرت سے، اس کی مشیت سے یہ کائنات چل رہی ہے. اس کائنات میں حکم اللہ کا چل رہا ہے. تم اپنی اس ڈھیل پر اتراؤ مت، بلکہ اپنی اصلاح کرو، اصلاح حال کرو، غرور اور تکبر میں مبتلا مت ہو. ابن جریر نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ یہ جو دن مراد ہے تو من ایام الاخرہ، یہ ایام الاخرہ مراد ہے، یعنی آخرت کا جو دن ہوگا وہ ایک دن بلحاظ آخرت کے کبھی 50,000 سال کے برابر، کبھی 1000 سال کے برابر یہ ہوگا جو ہم شمار کرتے ہیں. اور مقدار الحساب یوم القیامہ الف سنۃ، یہ ابن جریر اور ابن عباس دونوں کی یہی تفسیر ہے کہ یوم القیامہ جو ہے اس کا جو حساب کا دن ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوگا. اچھا، عالم ناسوت کا جو 1000 سال ہے وہ اللہ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے. اس کا محاورہ قدیم صحیفوں کے اندر بھی موجود ہے. زبور کے اندر آتا ہے
کہ 1000 برس تیرے آگے ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا. یہ اس کے چوتھے چیپٹر کی 190 ورس ہے، آیت ہے 190 چوتھے چیپٹر کی. یہ زبور میں ہے. اچھا انجیل میں ہے، پطرس کی انجیل میں اس کے 8ویں آیت میں کہ اے عزیزو یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر. تو یہ جو محاورہ ہے یہ تو وہاں بھی پایا جاتا ہے، قدیم صحیفوں میں بھی پایا جاتا ہے. اور ہمارے جو یہ دن ہے، ایک دن گزر رہا ہے، دوسرا دن گزر رہا ہے، تیسرا دن گزر رہا ہے، جو 24 گھنٹے کا دن ہے، لیکن اللہ کے نزدیک جو دن ہے ایک دن وہ 1000 سال کے برابر ہے. اور کچھ لحاظ سے بسا اوقات تو 50,000 سال کے برابر ہے. میدان محشر میں انسان کو جو کھڑا رہنا ہوگا 50,000 سال تک کھڑا رہنا ہوگا. تو وہاں کے جو ہم اپنے لحاظ سے سوچتے ہیں، ہمارا ذہن چھوٹا ہے، ہم اپنے لحاظ سے سوچتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہو جاتا. ادھر ہم نے گناہ کیا اور ہم سوچتے ہیں کہ اچھا پھر ہماری پکڑ کیوں نہیں ہو رہی ہے. کیسی عجیب بات ہے. تم ادھر کچھ کھاتے ہو اور فوراً دیکھتے ہو اپنا بازو کی اس میں ہم کتنے موٹا ہو گئے، کتنے موٹے ہو گئے، کتنی طاقت آ گئی، کتنی قوت آ گئی. ایسا نہیں ہوتا. حکمت کے تحت چلتا ہے، سسٹم سے چل رہا ہے. کھانا کھاؤ گے، کھاتے رہو کھاتے رہو، یہ تمہارے بدن میں لگتا جائے گا، پھر تمہاری باڈی اچھی ہوتی چلی جائے گی. تو فوراً کوئی چیز پیش نہیں آتی، ایک دم سے کوئی چیز پیش نہیں آتی. اسی طرح اللہ کے نزدیک جو یہ کائنات چل رہی ہے، جو دن چل رہے ہیں، وہ ایک دن اللہ کے نزدیک وہ 1000 سال کے برابر ہے. یا اسی طرح سے 50,000 سال کے برابر ہے. بعض اس کے فیصلے 50,000 سال تک محیط ہوتے ہیں. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ فوراً ہو جائے. تمہارا یہاں وجود ہی کیا ہے؟ چند سالوں تک کے لیے ہے. 60-70 سال تم زیادہ سے زیادہ رہو گے اس دنیا میں، اس کے بعد تمہاری بساط لپیٹ دی جائے گی اور تمہاری جگہ پر دوسرا شخص کھڑا کر دیا جائے گا. جس مکان کے اندر تم بڑی شان کے ساتھ میں رہ رہے ہو اور اکڑے پھر رہے ہو، ایک دن تمہیں مکان کو چھوڑ دینا ہوگا اور کوئی دوسرا وارث کھڑا ہو جائے گا وہاں پر. تو اس بات کی فکر کرو. کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں کہ پہلے انہیں مہلت دی گئی، چھوٹ دی گئی، مگر انہوں نے اس چھوٹ سے فائدہ نہ اٹھایا. وہ ظالم کا ظالم ہی رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اخذتها، پھر میں نے ان کی پکڑ کر لی، ان کی گرفت کر لی میں نے. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، تم سب کا انجام میرے پاس آنا ہے، تم سب کو میرے پاس آنا ہے، سب کو مر کے میرے سامنے حاضر ہونا ہے، سب کو اپنا حساب دینا ہے. لہذا اس حساب کتاب کی تیاری کر رکھو. اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہو، اپنے شب و روز کا جائزہ لیتے رہو اور دیکھتے رہو کہ تم گناہ کر رہے ہو یا نیکیاں کما رہے ہو، اللہ کے حضور کیا لے کر پہنچنے والے ہو. اس بات کا خیال رکھتے رہو. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.